کیا گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ان میں کچھ سائل نے اپنے سوال کے اندر کچھ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ والدین کی نافرمانی، کسی کا حق کھانا، زنا، سود، جھوٹ، شراب، کسی کا دل دکھانا، اور پھر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنا، تو کیا یہ ان گناہوں کی معافی مل سکتی ہے؟ گناہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ شرک اور کفر کی بھی معافی ہے، لیکن زندگی میں، اپنی زندگی کے اندر اگر کسی نے شرک سے بھی توبہ کی، کیونکہ اس سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے ارشاد فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا شرک کے علاوہ کسی کو نہیں بخشے گا، شرک اور کفر کے علاوہ۔ تو وہ جو آیت کریمہ ہے وہ مرنے کے بعد، یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب شرک کی مشرک کی اور کافر کی بخشش نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر اس کو توفیق توبہ ملی اور اسلام کی طرف آ گیا، شرک اور کفر سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو آپ فرما دیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو سارے گناہ بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ ضروری ہے، اس عمل سے جو کر رہا ہے اس سے دور ہونا، اس سے چھوڑ دینا، اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ضروری ہے۔ سائل نے کچھ جو ذکر کیے ہیں، والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ لہذا اگر کوئی شخص والدین سے نافرمانی کرتا رہا، والدین کی ستاتا رہا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، والدین کو راضی کرے، ماں باپ کے پاؤں پڑے، معافی منگے، گڑ گڑائے، جب وہ ماں باپ معاف کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کی رضا رب کی رضا ہے، اگر والد راضی ہے تو رب راضی ہے، اور والدہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ والدہ کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی بھی قابل جرم گناہ ہے، قابل معافی گناہ ہے، یہ معافی مل سکتی ہے۔ فوراً توبہ کرے، معافی مانگے، اور ان کے پاؤں پکڑ کر ہر قسم کی غلطیاں معاف کروائے، اور ان کی خدمت کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو پھر کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کثرت کے ساتھ ان کے لیے استغفار کرے، اے باری تعالیٰ ان پر رحم فرما، دونوں پر، جس طرح کہ انہوں نے میرے بچپنے پر رحم کیا تھا۔ تو کثرت سے ان کے ساتھ دعائے مغفرت اور اصال ثواب اور صدقہ و خیرات کا والدین کے لیے اہتمام کرتا رہے، تو اس کے لیے امید بخشش موجود ہے۔ اور دوسرا، کسی کا حق کھانا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تو خطرناک بھی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد کا حکم یہ ہے کہ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی۔ اب 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے، جبکہ وہ کسی بندے کا حق مار چکا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر چکا ہے، کسی کے حق کو دبا چکا ہے، کسی کے پیسے کھا چکا ہے، 100 مرتبہ معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں، جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا حق لیا ہے اس کو واپس کرے، اور اس سے بھی معذرت کرو، اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو سرخری مل جائے گی۔ اگر وہ دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیسے جو ان سے لے چکا ہے، اگر وہ اس کے ورثاء ملتے ہیں تو ان کے ورثاء تک پہنچا دے، اگر اس کے ورثاء نہیں ملتے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے، اور اس کے لیے استغفار بھی کثرت کے ساتھ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی امید ہے۔ اور جب تک کہ حق ادا نہیں کر لے گا، حق واپس نہیں کرے گا، تب تک معافی کی امید نہیں ہے، تب تک مکمل معافی نہیں ملے گی۔ اور اگلا سائل نے جو گناہ کا ذکر کیا ہے، زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس کی معافی بھی ممکن ہے، اللہ کی رحمت سے اس کی بھی معافی مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس بدکاری کے مقام سے دور ہو، اس محفل، اس مجلس کو چھوڑ دے، اور اس ایسے یارانے اور دوستانے کو ختم کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر توبہ معافی مانگے، تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکیاں شروع کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہے برائیوں کو، خطاؤں کو ختم لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو اس لیے اگر جرم ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اس کے بعد نیکیاں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس نیکی کی برکت سے گناہوں کو مٹا دے۔ تو اس لیے اگر کسی نے زنا کیا تو زنا کے لیے توبہ، اس مقام کو، اس گناہ کو چھوڑنا، اس مجلس کو چھوڑنا، ان تعلقات کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اور آئندہ کے لیے یہ کام نہ کرنا بھی ضروری ہے۔ سود کے بارے میں سائل نے ذکر کیا، تو سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 279 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں
اور نہیں چھوڑتے اس کو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ فوراً سود چھوڑ دے، لینا دینا بند کر دے، اور جو لے چکا ہے وہ ان کو واپس کرے، اور اگر وہ نہیں ملتے تو ان کو ورثاء کو واپس کرے، اگر وہ ورثاء بھی نہیں ملتے تو پھر بلا ثواب کی نیت، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ کے لیے حلال کمائے اور حلال کھائے، حلال رزق کی تلاش میں رہے۔ توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کرنا، یہ سب سے اہم سوال ہے، یعنی کہ گناہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد پھر بھی اس کو شیطان ورگلا کر اس گناہ میں پھنسا دیتا ہے، تو امید ہے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ توبہ کرنے سے معافی مل جائے گی۔ لیکن اگر وہ پہلے ہی سچے دل سے توبہ نہیں کرتا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا بناوٹی طور پر کہتا ہے توبہ توبہ، بس کانوں کو ہاتھ لگا لیا ایسا توبہ کر لیا، نہیں، تو ایسی کوئی توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ایسی جو بار بار اللہ کی ذات سے مذاق کر رہا ہے تو اس کا ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے اور سارے آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے توبہ کرنے کے بعد اگر صدق کے دل سے توبہ کر لی تھی اور پھر گناہ ہو گیا تو پھر دوبارہ توبہ کرے، پھر گناہ ہو گیا تو اچھی بات یہ ہے مومن کی، اللہ کو پسند یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد تو توبہ کر لے، یعنی سچی توبہ کر لے۔ اب اگر پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کرے، لیکن توبہ کرتے وقت اس کے دل میں مزاح اور وقتی توبہ نہ ہو بلکہ سچے دل سے توبہ ہو۔ اور توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، دوسری شرط یہ ہے کہ شرمندگی اور ندامت، یعنی شرمسار ہو اور نادم ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر حقوق العباد میں سے ہو تو اس کا حق واپس کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔